بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساس روز رات کے 3 بجے میرے کمرے میں آ کر بستر پر میرے ساتھ لیٹ جاتی، لیکن وہ جب بھی آتی اس کے آنے سے پہلے ہی میرا شوہر کمرے سے باہر جا چکا ہوتا تھا۔ ساس کو نیند میں پھیل کر سونے کی عادت تھی، جس کی وجہ سے اکثر میں نیند سے تنگ آ کر اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی، پھر تھوڑی جگہ بنا کر دوبارہ سو جاتی، اور کر بھی کیا سکتی تھی، اتنی سردی کے موسم میں زمین پر تو سو نہیں سکتی تھی۔ لیکن میں حیران اس بات پر تھی کہ شوہر روز باہر کیا کرنے جاتا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے لیکن راتیں لمبی ہو چکی تھیں۔ میں نے ایک روز باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے یوں ہی انجانے میں ساس سے پوچھ لیا، اماں بھی آپ روز کو رات میرے کمرے میں کیوں آ جاتی ہیں؟ کیا آپ کے کمرے کا بیڈ خراب ہے؟ میری بات سن کر ساس کا رنگ فک ہو گیا، چہرے پر ہاتھ پھیرا اور غصے سے بولی، یہ سارا گھر میرا ہے، میں جہاں بھی جاؤں سو جاؤں، تو پوچھنے والی ہوتی کون ہے؟ ساس کو یوں اچانک غصہ کرتے دیکھ کر میں ڈر گئی تھی، کہیں شوہر سے شکایت ہی نہ لگا دے۔ میں نے جلدی سے کہا، نہیں اماں بھی، میں تو بس اس لیے پوچھ رہی تھی، اگر آپ کا بیڈ خراب ہے تو میں علی اصغر سے کہہ کر صحیح کروا دیتی ہوں۔ میں نے جلدی سے بات بدلتے ہوئے شوہر کا نام لے لیا تھا، اور شوہر کا نام سنتے ہی ساس فوراً سے چپ ہو گئی تھی۔ میں حیران تھی، ایسا بھی کیا ہو گیا ساس کو؟ اس لیے پوچھ لیا، اماں بھی کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ ارے ہاں، مجھے کیا ہونا ہے، میں تو بس ایسے ہی غصہ ہو گئی تھی۔ اصل میں میرے کمرے میں نا سردی بہت لگتی ہے، اور تیرے کمرے میں آ کر جب سوتی ہوں چین کی نیند آ جاتی ہے۔ اگر تجھے میرا آنا نہیں پسند تو آج کے بعد نہیں آیا کروں گی۔ ساس نے معصومیت کی حد کرتے ہوئے بے چارگی سے کہا تھا، ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، میں ایک کام کرتی ہوں، آج ہی علی اصغر سے کہہ کر ہمارا کمرہ آپ کو دے دیتی ہوں اور آپ کے کمرے میں ہم شفٹ ہو جائیں گے۔ میں چٹکی بجا کر حل پیش کیا تھا، جسے سنتے ہی ساس سکتے میں آ گئی تھی اور بولی تھی، تو زیادہ چلاک نہ بن، اس کمرے میں ہماری ساری زندگی کی یادیں جڑی ہیں، جو جیسا چل رہا ہے چلنے دے، بس ویسے بھی تجھے میرے آنے سے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ ساس نے مجھے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے اماں بھی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے تو بس ایسے ہی بات کی تھی۔ یہ دیکھیں، بریانی بن بھی گئی ہے اور چٹنی بھی بن گئی، آپ بیٹھیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ میں نے جلدی سے ساس کا دھیان بٹایا تھا۔ ساس جب جانے لگی تو مجھے یوں لگا جیسے ساس مسکرائی ہو، شاید یہ میرا وہم تھا۔ میں نے جلدی سے ساس کو کھانا دیا اور خود کھا کر کمرے میں آ گئی تھی۔ مجھے یہ جاننے کا تجسس پڑا ہوا تھا کہ ساس اگر کمرے میں آ بھی جاتی تھی تو شوہر کیوں کمرے سے باہر جاتا تھا؟ وہ ایسا کرتا کیا تھا؟ یا تو ساس کچھ چھپا رہی تھی یا پھر میرا شوہر کوئی راز چھپا رہا تھا یا کچھ کر رہا تھا، لیکن ایسا کیا تھا جس کا مجھے علم نہیں تھا؟ آج رات پھر ساس کمرے میں سونے کے لیے آ گئی تھی اور شوہر کمرے سے غائب تھا۔ میں بھی ساس کے ساتھ آرام سے سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، لیکن میرے ذہن میں وہی سب باتیں چل رہی تھیں، اور میں نے ٹھان لیا تھا اب تو سچ جان کر ہی رہوں گی۔ میں نے ذرا سا اٹھ کر ساس کو دیکھا تو وہ آنکھیں کھولے مجھے ہی گھور رہی تھی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کی اور سونے کے لیے دوبارہ لیٹ گئی۔ ابھی تھوڑی ہی وقت گزرا تھا کہ شدید پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے کمبل ہٹایا اور چپل پہنے پانی پینے کی غرض سے باہر جانے لگی۔ ابھی میرا ہاتھ دروازے تک پہنچا ہی تھا کہ ساس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ اسے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا، وہ جلدی سے بولی، کہاں جا رہی ہو بہو؟ میں نے حیرت سے ساس کی اس حرکت کو دیکھا تھا، آخر وہ کیا چاہتی تھی؟ یوں اچانک میرے سامنے آ کر مجھے باہر جانے سے کیوں روک رہی تھی؟ آخر اسے کیا مسئلہ ہو رہا تھا بھلا میرے باہر جانے سے؟ اماں بھی پیاس لگی ہے، پانی پینے جا رہی ہوں، آپ سو جائیں۔ میں جگ بھرنا بھول گئی تھی، ابھی بھر کر لے آتی ہوں، میں نے ساس کو کہا اور باہر جانے لگی تو ساس نے ایک بار پھر اچانک سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے لے جا کر بیڈ پر بٹھا دیا اور بولی، تو بیڈ میں جا کر تیرے لیے پانی لے کر آتی ہوں، تو یہاں سے ہلنا مت۔ ساس کی بات سن کر تو میرا دماغ ہی چکرا گیا تھا۔ دن بھر غصہ کرنے والی ساس اس وقت میری منتیں کر رہی تھی، لیکن کیوں؟ آخر ایسا بھی کیا ہو رہا تھا باہر جو ساس میرے ساتھ آ کر سو جاتی تھی اور اب باہر بھی جانے نہیں دے رہی تھی؟ ساس تو پانی لینے جا چکی تھی، لیکن میرے لیے سوچوں کے در کھول گئی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی، ساس کی باتوں پر پتہ نہیں وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کیا چھپا رہی تھی۔
میں کمرے میں بیٹھ کر ساس کا انتظار کر رہی تھی، تبھی مجھے باہر سے کسی لڑکی کی آواز سنائی دی۔ لیکن ہمارے گھر تو کوئی لڑکی نہیں تھی، بس میں، ساس اور میرا شوہر، سسر، ہم 4 ہی فرد تھے۔ اس کا مطلب تھا کہ روز رات کو میرے شوہر باہر کسی لڑکی کے پاس جاتا تھا۔ لیکن کیوں؟ گھر میں بیوی ہونے کے باوجود وہ باہر کیوں جاتا تھا؟ آخر ایسی بھی کیا وجہ تھی جو اسے یہ سب کرنا پڑ رہا تھا؟ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، ہماری شادی بھی پسند کی ہی ہوئی تھی۔ میرے شوہر نے ہی مجھے پسند کیا تھا، پھر رشتہ بھجوا کر مجھے خود کے ساتھ ایک بہت ہی پاک اور پیارے رشتے میں اپنے ساتھ باندھ لیا تھا۔ ہماری شادی کو اب 4 سال ہو چکے تھے، ہم دونوں کی محبت میں کوئی کمی نہیں تھی، نہ ہی میری طرف سے اور نہ ہی کبھی شوہر کی طرف سے۔ لیکن اب پھر اچانک سے شوہر کو کیا ہو گیا تھا؟ وہ کیوں ایسا کر رہا تھا؟ یہ بات مجھے شک میں ڈال رہی تھی اور بہت تکلیف بھی دے رہی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے کے لیے جلدی سے اپنا دوپٹہ اپنے منہ پر رکھا اور کمرے میں موجود باتھ روم میں چلی گئی۔ میرے آنسو زاروں کی طرح بہتے ہوئے اپنی محبت پر ماتم کر رہے تھے۔ لیکن میں اگر یوں ہمت ہار جاتی تو میرا شوہر تو بالکل ہی مجھ سے دور ہو جاتا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا تھا اب میں شوہر کو کمرے سے باہر نہیں جانے دوں گی۔ میں منہ ہاتھ دھوتے کمرے میں واپس آئی تو ساس پانی لے کر کھڑی نظر آئی۔ یہ لو پانی پی لو۔ ساس نے پانی پلانے کے بعد مجھے اپنے ساتھ لٹایا اور سو گئی۔ میں لیٹ کر کل کیا کرنا تھا اس کے بارے میں سارا منصوبہ بنا چکی تھی، اب بس کل رات ہونے کا انتظار تھا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بند کی اور سو گئی۔ اگلے روز میں نے جلدی اٹھ کر سارے کام ختم کیے اور خود اچھے کپڑے پہن کر ہلکا میک اپ بھی کر لیا۔ مجھے یوں تیار دیکھ کر ساس نے میری بلائیں لے ڈالی تھی۔ میری ساس تو میری سمجھ سے باہر ہو چکی تھی، کبھی تو اجنبیوں جیسا برتاؤ کرتی تو کبھی کبھی بالکل سگی ماں کی طرح پیار کرتی۔ میں اس کے کون سے روپ پر یقین کرتی یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے بھی مسکرا کر ساس کو دیکھا تھا۔ ساس نے جلدی سے میری نظر اتاری تھی۔ میں شرما گئی تھی، جلدی سے بجا ہوا کام بھی ختم کیا اور کمرے میں جا کر شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ شوہر نے بھی آ کر میری خوب تعریف کی، جسے سنتے ہی میں ہواؤں میں اڑنے لگی تھی۔ میں نے اسے جلدی سے کھانا دیا۔ آج کھانا میں نے بہت دل سے بنایا تھا، لیکن شوہر کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی تھی تاکہ وہ آج گھر پر ہی میرے ساتھ رہے اور ساس اپنے کمرے میں جا کر ہی سوئے۔ شوہر نے کھانا خوب پیٹ بھر کر کھایا تھا اور مجھ سے ڈھیر ساری باتیں بھی کی تھیں۔ اسی دوران اسے نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ میں بھی جلدی سے لیٹ گئی۔ جوں ہی رات کے 3 بجے ساس پھر سے کمرے میں آ گئی۔ اس بار شوہر تو گولیوں کی زیر اثر سو رہا تھا، لیکن ساس کو دیکھ کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر میرے شوہر کو ہلانے لگی۔ جب وہ نہ اٹھا تو پانی لا کر اس کے اوپر پھینک دیا اور خود باہر چلی گئی۔ میں حونک بنی سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ جب تک ساس دوبارہ آئی میرا شوہر مکمل طور پر نیند سے بیدار ہو چکا تھا اور گیلے کپڑوں میں ہی باہر بھاگا تھا۔ میں نے صاف محسوس کیا تھا ساس اشاروں میں میرے شوہر سے کچھ کہہ رہی تھی اور شوہر نے بھی منہ پر ہاتھ پھیرتے لمبی سانس لے کر ہاں میں سر ہلایا تھا اور کمرے سے باہر بھاگا تھا۔ ساس نے گیلا بستر دیکھا تو الماری سے کمبل نکال کر اچھے سے نیچے بچھایا اور مجھے بھی نیچے آنے کا کہا۔ آ جاؤ بہو، تم بھی آ کر سو جاؤ، بستر تو سارا گیلا ہو چکا ہے۔ ساس نے اتنے آرام سے کہا تھا جیسے یہ کام اس نے نہیں کسی اور نے کیا ہو۔ میں نے غصے سے ساس کی طرف دیکھا اور بولی تھی، اماں بھی میں جانتی ہوں آپ مجھ سے کیا چھپا رہی ہیں۔ روز علی اصغر رات کے اس وقت کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں اور آپ میرے کمرے میں آ کر میرے ساتھ سو جاتی ہیں۔ پھر یہ ماجرا کیا ہے؟ کل تو میں نے ایک لڑکی کی آواز بھی سنی تھی۔ کیا آپ نے علی اصغر کی دوسری شادی تو نہیں کروا دی؟ میں نے اپنے دل کا خوف اپنی زبان پر لاتے ہوئے ساس سے کہا تھا، ارے بہو کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اللہ نہ کرے کبھی علی اصغر دوسری شادی کرے۔ تم اپنے دماغ پر اتنا زور مت دو اور جو کچھ بھی جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دو اور خاموشی سے خود بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ ساس نے مجھے غصے سے ڈانٹ دیا تھا۔ پتہ نہیں آج کل کی بیویوں کو کیا ہو گیا ہے، عجیب ہی باتیں سوچنے لگی ہیں۔ کوئی بھلا اپنے شوہر کے بارے میں ایسا سوچتا ہے؟ میرا بیٹا تو ہیرا ہے، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا۔ اب تم سو جاؤ، زیادہ شیخ چلی نہ بنو۔ میں نے ساس کی بات سنتے ہی منہ بسورا تھا اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔
اگلے روز میں نے سوچ لیا تھا میں نے ساری رات سونا نہیں ہے اور ساس کو بھی دودھ میں نیم کی گولی ملا کر دے دینی ہے، پھر آرام سے باہر جا کر دیکھ سکتی تھی کہ باہر کیا چل رہا ہے۔ آج کل ویسے بھی مجھ پر سستی سی چھائی رہتی تھی، میں خود پریشان تھی، لیکن میں نے یہ بات کسی کو نہ بتائی تھی، اور سنتا بھی کون یہاں، سب ہی مجھ سے اپنے راز چھپائے بیٹھے تھے۔ رات ہوتے ہی میں نے جلدی سے دودھ کا گلاس لیا اور اپنے منصوبے پر عمل کرتے ہوئے ساس کو پلا دیا۔ ساس دودھ پیتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج رات میں جاگ رہی تھی، 3:15 پر ساس کمرے میں آئی تھی۔ وہ نیند میں جھول رہی تھی اور یہ سب اس دودھ کا کمال تھا۔ شاید ساس کو زبردستی اٹھا کر یہاں بھیجا گیا تھا۔ ساس لیٹتے ہی سو گئی تھی۔ میں نے اس پر کمبل درست کیا اور بغیر پاؤں میں چپل پہنے باہر کی طرف بڑھی تھی، اور آگے کا منظر دیکھتے تو میرا سر ہی گھومنے لگ گیا تھا۔ میرے شوہر نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ وہ فوراً میری طرف آیا تھا اور مجھے کھینچ کر کمرے میں لے گیا تھا۔ میں نے اس کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ گھبرا گیا تھا۔ مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، ورنہ میں کل ہی یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی ہوں تم روز 3 سے پہلے کمرے سے غائب ہو جاتے ہو اور ساس میرے پاس آ کر سو جاتی ہے۔ آخر سین کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ کیا تمہارا کہیں چکر چل رہا ہے یا مجھے پاگل بنا رہے ہو؟ اور ابھی جو میں نے باہر دیکھا تو وہ سب، میں نے شوہر کا گریبان پکڑتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ ساس ہنوز سو رہی تھی۔ آہستہ بولو، میں سب سچ بتاتا ہوں۔ تم یہ تو جانتی ہوگی ہم دونوں کی محبت کی شادی تھی، اور اب شادی کو 4 سال بھی ہو چکے ہیں۔ تمہیں حمل نہیں ٹھہرا، ہم دونوں کے سارے ٹیسٹ بھی صحیح تھے۔ تب مجھے یہ بابا ملے تھے، انہوں نے مجھے دیکھتے ہی میرا مسئلہ بتا دیا تھا۔ اس نے کہا تھا تم پر کوئی جن زادی عاشق ہے، تم نے شاید اپنے لمبے بال زیادہ کھول رکھے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اسے تم پسند آ گئے۔ بظاہر تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن اس کی وجہ سے تمہیں حمل نہیں ٹھہرا۔ اس لیے بابا نے کہا تھا مجھے 1 مہینے تک رات 2 سے صبح 5 تک یہ عمل کرنا ہوگا، اس سے تم حاملہ ہو جاؤ گی۔ مجھے پہلے یقین نہ تھا، لیکن پھر مجھے تم میں ہوتی تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ آج میرا آخری دن تھا، وہ بھی پورا ہوا۔ آج کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اماں بھی تمہیں تنگ نہیں کریں گی۔ ان کو میں نے ہی منع کیا تھا، ورنہ تم ضرور کوئی مسئلہ کھڑا کرتی۔ شوہر کی بات سنتے مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی تھی۔ جب لڑکی کی آواز کا پوچھا تو شوہر نے خاموش رہنے کا کہا۔ جب باہر گئی تو اس بابا کی آواز ہی لڑکیوں کی طرح پتلی تھی۔ 2-4 دن بعد اچانک چکرا کر گرنے لگی تو ساس کو شک ہوا۔ اس نے ٹیسٹ کروایا تو میں سچ میں حاملہ تھی۔ میں نے ساس اور شوہر کا بہت شکریہ ادا کیا تھا، جنہوں نے میرا بھلا سوچا تھا، اور میں ان کو ہی غلط سمجھ بیٹھی۔ اسی لیے کہتے ہیں آدھا سچ جان لیوا ہوتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے سچ جاننے کے لیے جو کچھ کیا وہ صحیح تھا؟ کیا شوہر اور ساس نے میرے لیے جو کچھ کیا وہ صحیح تھا، یا میرے شوہر کو اولاد کی خاطر دوسری شادی کر لینی چاہیے تھی؟ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک دیجیے اور کومنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔